بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عہد کے ایک نامور صاحب علم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہر سال ایک سالانہ لیکچر کا اہتمام کرتے ہیں جو گجر خان کے قریب ایک جگہ پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس میں ملک بھر اور دنیا بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس سال انہوں نے جنڈر ایشوز پر، معاملات مرد و زن پر اپنا نقطہ نظر اور دین کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیکچر کا پہلا حصہ آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں سنا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے دوسرے حصے میں کس طرح سے آئلی معاملات کو دیکھا ہے آج کے دور میں، میاں بیوی کے تعلقات، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مغرب سے آنے والا مرد و زن میں مساوات کا تصور ہے، اس کے نتائج مسلم معاشرے پر اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریوں اور فرائض کے باب میں اور حقوق کے باب میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو مخاطب بنایا ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا دین ان مسائل میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے آئلی قوانین اور مرد و زن کے تعلقات کے باب میں اپنے سالانہ لیکچر میں کیا کہا۔ یہ تو وہ زمانہ آ گیا خاتون حضرات کہ جس میں اس زمانے کی رو کو ریکھنے کے لیے آپ کو وہ ٹرانزیشنل فکر اور استاد چاہیے جو آپ کی قدیمی علم و فراست سے کچھ تو آپ کے لیے بچا کے رکھ دیں۔ کوئی حجاب لے آئیں، کوئی یقین کی ایک ساتھ لے آئیں، کوئی خدا پر اعتماد کا ایک لمحہ لے آئیں جس کی وجہ سے آپ اس لشکر کو، یہ اصل میں دشمنی ہے، یہ دجال ہے، اس نے لڑنا کیا ہے؟ اگر میں دجال امریکہ کو بھی سمجھوں تو دنیا کی سب سے عظیم 2 جنگوں میں اسے شکست فاش ہو چکی ہے، مگر خاتون حضرات وہ ہم پر یہ حملے نہیں کر رہا۔ میڈیا ہماری عورتوں کے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم اپنی غلامانہ حیثیت سے اب چیلنجبل فیکٹرز میں نکلو۔ مگر کیا عورت اس لیے غلام تھی کہ اسے مرد نے غلام رکھا تھا یا مذہب نے غلام رکھا ہوا تھا؟ یہ سب سے بڑا ٹرانزیشنل پوائنٹ ہے۔ کیا خدا نے آپ کو غلام رکھا ہوا تھا یا آپ کو مرد نے غلام رکھا ہوا تھا یا سوشل فیکٹرز نے غلام رکھا ہوا تھا یا صدیوں کے اس حکومتوں ظالمانہ حکومتوں نے رکھا ہوا تھا یا جنگوں کے اس مسلسل نظام نے آپ کو غلام رکھا ہوا تھا؟ اگر عورتوں میں کوئی ایسی ٹرانزیشنل فلاسفر نہیں تھی کہ جو ان کو بتا سکتی کہ اللہ نے آپ پر کسی قسم کی سختی روا نہیں رکھی تھی، بلکہ مسلمان کہتے تھے اسلام نے ہماری عورتوں کو ہمارے سروں پہ حکمران کر دیا۔ اور خاتون حضرات میں صرف آپ کو 4 نمائندہ احادیث میں جو آئلی زندگی کی روایت میں آپ کو رسول اللہ کا طرز عمل ضرور بتاؤں گا کہ وہ اپنی بیویوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ پہلے وہ ہدایات مرد لوگ ضرور سن لو جن کو کبھی بھی خواتین سے معاملات طے کرتے ہوئے کم از کم یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امت رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے عورتوں پہ قوام ہیں۔ ذرا ایک مسئلہ حل کرتا چلوں آپ کے لیے، مار پیٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کو مارو تھوڑا سا، جیسے میں نے ابھی سب کا یہ حکم ہوا اور رسول اللہ کا یہ حکم تھا ولا تضربوا اماء اللہ، تو عورتوں نے مردوں کو مارنا شروع کر دیا، پھر نئے آ گئے تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ کوئی مارنے پیٹنے والا نیک انسان نہیں ہو سکتا، شریف انسان نہیں ہو سکتا، اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ تو حضور سے آیا، مگر ایک اور مسئلہ ہے جو آپ کو بیان کرنا ہے، کہتے کیسے مارو؟ خاتون حضرات قرآن اتنی مکمل کتاب ہے کہ کسی نہ کسی ضمن سے آپ کو مثال دے دیتا ہے کہ کیسے مارو۔ اگر آپ نے عورتوں کو مارنا ہے کیسے مارو؟ نمبر 1 ایسے کہ یہ نشان نہ پڑے، چہرے پہ نشان نہ پڑے، جسم پہ نشان نہ پڑے۔ اب بتاؤ اگر یہ نشان نہیں پڑنا تو آپ نے مارنا کیا ہے؟ پھول کے سوا سے کیا مارنا؟ یاسمن کی کلیوں کے سوا سے مارنا کس چیز سے ہے؟ اگر نشان نہیں پڑنا اور اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی وہ آپ کی توڑ دے گی جواب۔ آج کے خواتین بہت کراٹے وراٹے کر رہی ہیں، مگر آپ اسی طرح رہ جاؤ گے کہ یار مارنا کیا ہے؟
مگر اللہ نے اس کی مثال دی ہے. خواتین و حضرات غور سے سنیے گا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل دی پیپل جو ریلیجن پہ یہ دباؤ رکھتے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا تھا نا, ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک پیغمبر نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری کی حالت میں ناراض ہوئے نا اپنی بیوی سے, تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں اگر اچھا ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں. اس بیوی کا بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, بس بیماری سے چڑچڑے ہو رہے تھے پیغمبر. تو جب ٹھیک ہو گئے تو اب بیچاروں کو بڑی فکر پڑی, کیونکہ اس بیماری نے بیوی میں ایسا ساتھ دیا تھا, اس محبت سے ساتھ دیا تھا کہ آخر وقت تک وہ ان کے ساتھ بڑی مہربان رہی. اب حضور کو افسوس ہونا شروع ہوا کہ میں ماروں تو ماروں کیسے. پیغمبر نے قسم بھی پوری کرنی تھی. بالآخر اللہ ان کے کام آیا. اللہ میں سب کچھ ہے, ہر چیز کی دانشمندی وہیں سے ایشو ہوتی ہے. اللہ نے کہا دیکھو ایوب ایسے کرو, تم قسم پوری کر لو, اس کی سزا پوری ہو جائے گی. 100 تنکے جمع کرو, 100 تنکوں کو جمع کر لو, جمع کر کے تم ایک مرتبہ مار لو بیوی کو, بس آپ کی قسم پوری ہوگی, اس کی سزا پوری ہوگی. آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہو کتنا مہربان ہے. اور 100 کیا, اگر ایک کوڑا پوری طاقت سے لگ جاتا تو زوجائے پیغمبر تو شہید ہو جاتی. مگر یہ دیکھو کیا عجیب سا طریقہ سزا دینے کا. جب اللہ تعالیٰ ایوب کی 100 کوڑوں کی سزا کو اس طرح ٹال سکتا ہے تو وہ ایک لفظ کے بھی اس کے چہرے پہ نشان نہ پڑے, بدن پہ نشان نہ پڑے. اور خاتون حضرات ایک بات تو بتاؤ, جب عورت کو علیحدگی کا حق حاصل ہے تو اس مرد سے پہلے جدا نہیں ہو سکتی. جب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جدا ہو سکتی ہے, اور ایک یورپی نے کہا کہ اسلام میں سب سے پہلے طلاق کا حق عورت کو دیا گیا ہے, تو جب اس کو بھی علیحدگی کا حق ہے تو کیا وہ مار پیٹ سے پہلے جدا نہیں ہو سکتی؟ پھر ضرور مار کھا کے ہی جدا ہونا. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو غیر ملکی دانشور بڑی حماقت سے ڈیل کرتے ہیں, موقع نہیں چھوڑتے آپ کو جنگلی ثابت کرنے. باربیرینز, مسلم باربیرینز پنش دیئر ویمن, وہ کون سی جگہ ہے جی جہاں پنشمنٹ ہوتی ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی خباثت ذات میں بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے تو کیا یہ دین کا اصول ہوگا؟ کیا یہ مذہب کہے گا اسے؟ مذہب کیا کہتا ہے؟ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو, جو اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو. حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, ایک آدمی نے بارگاہ رسالت مآب میں سوال کیا, عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ کہا تو صرف یہ حق نہ یاد رکھنا, وہ بھی رکھنا جو خاوندوں کا ہے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے, اس کے منہ پہ نہ مارے, اسے برا نہ کہے, اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے. یہ حقوق اللہ کے رسول نے دیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یوں فرمایا, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کیونکہ تم نے انہیں غلام نہیں لیا, لونڈیاں نہیں پالی ہوئی, تم نے انہیں اللہ تعالی کی طرف سے بطور امانت لیا ہے. یہ امانت لوٹانی پڑے گی. امانت روتی پیٹتی ہوئی اللہ کے حضور نہ پہنچے, امانت شکوہ گزار نہ پہنچے اللہ کے حضور. یہ تم اچھی طرح یاد رکھو, یہ خطبۃ الوداع والے دن فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی طرف سے بطور امانت پایا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا
یہ خوبصورت بات ہے، کسی بڑے سے بڑے گولڈن سینک سے زیادہ اچھی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، کہ دنیا متاع ہے، سبب ہے، دولت ہے، وخیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اس دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ بی کیئرفل وائل ڈیلنگ ویمن، چاہے وہ آپ کی بانجیاں بتیجیاں کیوں نہ لگیں، یہ دنیا کی بہترین متاع ہے۔ آپ نے سونے چاندی کو، دولت اور عزت کو سمجھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے دنیا کی بہترین متاع ایک نیک سیرت عورت ہے۔ ایب لائڈن بڑے مشہور مفکر ہیں انگریزی، ویسے تو ساری ابھی کے مفکرین تو سارے کے سارے اسلام کے خلاف ہی بولتے چلے آتے ہیں، مگر کبھی کبھی سچ بھی نکل جاتا ہے۔ سچا اور اصل اسلام محمد لے کے آئے، اس نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق عطا کیے کہ اس سے پہلے اس طبقہ کو تاریخی انسانی تاریخ میں نصیب نہیں ہوا۔ آپ یورپی لوگوں کو بہتر سمجھتے ہو ان بیہیویئر، ان کے لوگ ہماری طرف ریفر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو بیہیویئر آف ویمن ہے ایسا زمین و آسمان میں کبھی کسی نے پیش نہیں کیا۔ ڈبلیو کاش کہتا ہے اسلام نے عورتوں کو پہلی بار انسانی حقوق دیے اور انہیں طلاق کا حق دیا۔ لائٹرز کہتے ہیں کہ عورت کو جو تکریم اور عزت محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مغربی معاشرے اور دوسرے مذاہب اسے کبھی نہیں دے سکتے۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں۔ میں زیادہ بیان نہیں کرنا، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ہماری تعریف کرتے ہیں برائے، یہ دو چار اعترافات صرف اس لیے کہہ دیے کہ یو شوڈ کم بیک اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس ٹرانزیشن میں بدلتی ہوئی دنیا میں میڈیا کے فشار میں یہ جو دعوت اور اشارہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے اپنے ماحول کو ترک کرنے کا، اخلاق کو ترک کرنے کا، مذہب کو ترک کرنے کا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے حال سنا ہے۔ ایک جگہ سے گزرا تو مسلمان عورت میں اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ وہ ایک ہندو کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ ایک خاتون ملنے آئی، کہنے کی میری 4 بہنیں ہیں، 3 غیر مسلموں سے بیاہی ہوئی ہیں۔ خواتین محترم، اگر آپ میں اسلام کا تعصب نہیں ہوگا آپ کی اولاد میں کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ محمد کی غیرت مند بیٹیاں نہ ہوں گی تو کون ہوگا؟ کیا مردوں کو صرف تحفظ کا حق حاصل ہے؟ کیا آپ یہ چاہو گے کہ مرد کہیں تمہیں تو کوئی واسطہ نہیں انسان سے، اخلاق سے، دین سے، مذہب سے، محمد سے، ہمارا تو کوئی واسطہ نہیں، جاؤ تم جا کے نپٹو۔ اگر تمہیں بھی مسلمان عورت کا کلیم محفوظ رکھنا ہے تو پھر بطول باش اور پنہاں شوادی عصر کے در آغوش شبیر بگی، تو تمہیں بھی ان خرافات سے اوجل ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو مضبوط مسلمان ثابت کرنا ہوگا، علم سے، دیانت سے، اخلاق سے، محبت سے اور آئلی زندگی کے ایک بہتر شعور سے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ میں اب آپ کو توفتاً آئلی زندگی میں معاملات مرد و زن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ اور ان کی نصیحتیں سنانا چاہتا ہوں۔ سلیمان بن عمرو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، تمہارا ان پہ یہ حق ہے۔ میں نے بہت سارے مسائل سنے جن عورتیں کہتی ہیں ہمیں وہاں نہیں جانے دیتے، وہاں نہیں جانے۔ خواتین خیال کرو، لحاظ کرو کہ مردوں کا یہ حق آپ پر ہے کہ تمہارے گھر میں کسی دوسرے کو نہ آنے دیں۔ یہ ایک بنیادی حق ہے مردوں کا عورتوں پر، شادی شدہ مردوں کا شادی شدہ عورتوں پر۔ اپنی بیویوں پہ حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں تمہاری مرضی کے خلاف کسی دوسرے کو نہ آنے دو۔ اور حضرت عیاش بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ
اور جو مارے گا لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں سے اچھا بندہ نہیں ہوگا۔ حدیث رسول ہے، عبداللہ بن زمع سے مروی ہے، بما یضرب احدکم امرأته ضرب الفحل ثم لعله یعانقها، تم میں سے کس طرح ایک شخص کو اپنی بیوی کو زور سے مارتا ہے جیسے وہ اپنے اونٹ کو مارتا ہے، اور اسے پوری امید ہے کہ شام کو آپ اسی بیوی کو گلے لگائے گا۔ ایک فضول کام ہے مارنا پیٹنا۔ جب انہی سے تم نے بعد میں محبت کرنی ہے تو ان کے دلوں میں اتنے گہرے گھاؤ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، کہ پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہے وہ عورت ہے جو شوہر کی خوشی کا خیال کرے، جب دیکھے تو اس کی بات بجا لائے، جب وہ کوئی حکم دے تو خلاف نہ کرے، نہ اپنے نفس میں نہ اپنے مال میں جس کو وہ ناپسند کرے۔ محمد بن حاتب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نکاح اور زنا میں کوئی فزیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے، پھر آپ لوگ مسلمان اتنا نکاح پہ زور تو حضور نے فرمایا کہ فصلو ما بین الحرام والحلال الدف والصوت، کہ حرام اور حلال دف بجانے کے علاوہ اور شور و غل اور بہت ساری انجوائمنٹ جو آپ کرتے ہو اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اعلان کرنا، اس پہ گیت گانا، اب آپ خود سوچ لو کہ پتہ نہیں کس نے آپ کو شادیوں پہ بگل بجانے ڈف بجانے سے منع کیا ہوا ہے۔ کم از کم حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا فرق یہ ہے کہ دف بجاؤ اور شور و غل کرو تاکہ ایک اچھا اور ہنسنے کا موقع ہے۔ کہ خواتین آپ بھی سن لو، اور ان محترمات کو بھی جو دین کو مختلف لہجے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس پر ایک اور حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ام المومنین سے پوچھا فلاں غلامہ کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج اس کا نکاح تھا، تو آپ نے پوچھا کہ گانے والیاں ساتھ بھیجیے؟ فرمایا یا رسول اللہ گانے والیاں، ہم نے تو سوچا آپ برا مناؤ گے۔ فرمایا نہیں، یہ تو دستور عمل ہے، یہ تو رواج ہے، لوگوں کو ایسا کرنا ضروری ہے، یہ تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہے۔ آپ کہاں طالبان کی طرح اب ان کی ٹانگیں توڑو گے، مارو گے، ان کے حجاب نوچو گے، ان کو سزائیں دے گو اگر تم تھوڑا سا وہ خوشیاں منانے پہ اتری ہوئی ہیں۔ یہ دین ہے، وہ مولوی کا مذہب ہے۔ یہ فرق ہمیشہ آپ یاد رکھنا کہ خدا اور رسول کسی معاملے میں انسانوں کی خوشیوں کے قاتل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مذہب کو غلط سمجھتے ہیں وہ اس دین کے لیے بھی خرابی ہیں اور عوام الناس کے لیے بھی خرابی ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت کہاں سے حضور تشریف لائے، یہ غور سے سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور مجھے پتہ ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں میں مجھے علم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو ایسے قسم اٹھاتی ہو ورب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے یعنی جب محبت، جب دیکھا ذرا تھوڑی سی خفقی ناراضگی ہوئی تو پہلے جو محبت ہوئی تو کہا مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور تھوڑی سی تلخی اور رنجش ہوئی کہا لا ورب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا آپ نے صحیح کہا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ آپ نے فرمایا ام المومنین نے میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، میں نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے محمد اور دین رسول کو چھوڑ دیا یا ان کی مطابقت یا ان کی سکینت کو چھوڑ دیا، میں تو صرف نام چھوڑتی ہوں۔ حضرت حضرات یہ نہ سمجھے کہ خدا محبت کے خلاف نہیں، بہت سارے مولوی تو ساری عمر تلقینی میں اس کا محبت کا جذبہ اندر ہی اندر سوکھ کے لڑائی اور جنگ میں بدل جاتا ہے۔ یہ جتنے فتوے سخت آتے ہیں نا،
اس کی بنیادی ایک سائیکولوجیکل وجہ ہوتی ہے کہ ان کی تلخیاں ہی فتوے بن جاتی ہیں، ان کی محرومیاں فتوے بن جاتی ہیں، نہ وہ زندگی بیچاری اپنی کبھی سکون سے گزار سکے، نہ ان کو باقی دنیا سکون ان کو چبھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس وہ بات ہو، ان پہ عذاب جاری رہے، ان پہ گرفتاری رہے، ان کو سزا ملتی رہے اور ہم خوش رہیں، کیونکہ آپ ان کی زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں گزرا ہوتا۔ مگر آپ کو ایک سیکرٹ سی بات بتا دوں، گڈ فار ینگ پیپل، اور یہ ہدایت ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے حضور نے فرمایا، ابن عباس سے روایت ہے، چھوٹا راوی بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کا راوی نہیں ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے ہم نکاح کی مثل کچھ نہیں دیکھتے، کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین حل نکاح۔ اس لیے اگر کوئی ایسے حضرات آپ کی نظر میں چڑھ جائیں، ان ماں باپ کی نظر میں ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ فتویٰ رسول کریم کی اہمیت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے سوا کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ There is nothing like marriage for the two who love each other. There is nothing like marriage for those two who love each other. تو اس کو گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، بہت بڑی خطا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو معاشرے کا، ماں باپ کا فرض ہے کہ ان دو محبت کرنے والوں کو بیع دینا چاہیے۔ ایک بڑی رسم و رواج تو ہم مناتے ہیں، ماں بائی نے مرد و زن کبھی قرآن سر پہ رکھے، کبھی سائڈ پہ رکھے، کبھی پانی اونڈیلا، جو زمانے میں یہ رسم و رواج ہے وہ ہم مناتے ہیں۔ مگر ایک رسم رسول بھی تو ہے، کبھی شادی کے وقت وہ بھی منا لیا کرو۔ بچوں سے کہا کوئی ایسے کر دیا کریں کہ جب کسی عورت سے شادی کرو تو اس کی پیشانی کو پکڑے۔ جب کسی عورت سے شادی کرو، مردوں کو ہدایت ہے، معاشرے کو ہدایت ہے، تو ان سے کہو وہ اس کی پیشانی کو پکڑے، بسم اللہ کہے اور برکت کی دعا کرے۔ جب شادی ہو تو بہت سارے رسم و رواج کی بجائے وہ رسم و رواج کرو جو رسول اللہ نے آپ کو بتایا ہے، کہ جب شادی ہو تو بچوں کو ایڈوائز کرو کہ وہ ایک پیشانی پکڑیں، بسم اللہ کہیں اور برکت کی دعا مانگیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس رشتے کو، اس کے خاندان کو اپنی دائمی سایہ کرم میں لے لے گا۔ ویسے کنواروں کے لیے تو بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ینگ آدمی ہوں گے جہاں جو اپنے اپنے تصورات کے خیال سے بڑی دور کی سوچتے ہیں، جاب کی سوچتے ہیں، پھر اللہ کے نزدیک تو یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم چیزوں کی فکر، ان کی چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، حدیث میں نہیں آتا۔ آپ سوچتے ہو کبھی کیوں ہے کہ ہم بڑی فکر کریں جاب کی، پیسوں کی، مکان بنانے کی؟ اس کا خاص ذکر نہیں آتا۔ میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ نے خود دینی ہوتی ہیں، مناسب اوقات پہ دینی ہوتی ہیں، اس لیے نہیں ذکر کرتا۔ آپ کو نہیں اللہ مکان دے، ہی وونٹ بارڈر، اس نے تو ٹائم لکھا ہوا ہے، اس نے تو اندازہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم میں ان کو مکان دینا ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف آپ کی فکر ہو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اتنا رزق فلاں سال دینا ہے، اس سے پہلے اس رزق کو کثرت سے کمانے کی تمام فکر بےہودہ ہوگی، یہ آپ کی ہوگی، اللہ کی نہیں ہوگی۔ آپ کی تمام خواہشات وہ جو دنیا سے متعلقہ ہیں ان کی ادا اور ان کو بخشنا خدا کا کام ہے، اپنے ٹائم شیڈیول کے مطابق۔ جب خدا کا ٹائم شیڈیول نہیں ہوگا، فرض کرو عمران خان آج وزیر اعظم بننا چاہتے، اللہ نے ٹائم 70 سال کے بعد رکھا، تو یہ ساری جد و جہد پتہ ہے بےہودہ جا رہی ہے۔ اسی لیے فرض کرو نواز شریف کا بڑا کلیم ہے میں عبدالآباد تک حکمران رہوں گا، فضول بات ہے۔ اللہ میاں ادھر ہنس رہا ہوگا، تیرا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے برخوردار،
تو اتنا کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ تو خاتون حضرات، ایک اسکیم ہے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، ایک اسکیم ہے جو آپ اپنے لیے بنا رہے ہو. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ اچھا مسلمان ہے. کیا آپ کو ایک آخری نقطہ نہ بتا دوں اپنے آپ کو مکمل امن میں رکھنے کا؟ کم از کم میں نے تو اس پہ عمل کیا. اکثر اور بیشتر 99% مطمئن رہتا ہوں. کہیں کہیں ایک لرزش خیال، ایک موہومہ تصور شاید پریشانی کا گزر جاتا ہے کہ شیشہ نازک کو صحبائے آبگینہ گداز، ہجوم فکر سے دل مثل موج لرزے ہے کہ شیشہ نازک کو صحبائے آبگینہ گداز. یہ دل ہے نا، یہ صحبائے آبگینہ گداز ہے. اس کی لرزشیں ویسی ہیں جیسے سیسموگراف زمین کی گردشیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے. ہزاروں میل دور سے ہلکی سی بھی گردش زیر زمین سیسموگراف نوٹ کر لیتا ہے. تو دل کے اطمینان کے لیے ایک سبق کافی ہے، ایک سبق کہ اس کو سمجھا لو یار. سبق بہت بڑا ہے، سبق کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ میاں کی حکومت ہے، حکومت برطانیہ کا رول نہیں ہے. اس میں اس جاہل ٹرمپ کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ میاں کی حکومت میں بڑی صاف سی بات ہے، وہ آسان تک رہو شیم وہ خیر لکم، وہ آسان تک رہو شیم وہ خیر. دیکھو ہر مملکت کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہر مملکت کا اصول ہے. اس مملکت کا اصول یہ ہے، اللہ کی حکومت کا اصول یہ ہے، وہ آسان تک رہو شیم وہ خیر لکم. کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. آئی ڈونٹ لائک دس، آئی ڈونٹ لائک دیٹ، آئی ڈونٹ لائک یہ، میں اس کو پسند نہیں کر رہا، میں اس کو چاہ نہیں رہا، اس کی شکل خراب ہے، اس کا حلیہ خراب ہے. اور نیک بندو، تم بھی تو کسی کو خراب لگتے ہو گے، تم بھی تو کسی کو واہیات لگتے ہو گے، تم بھی کسی کی نظر میں فضول لگتے ہو گے. اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. دیکھو طاقت کی نہیں روک دیتا آپ کو، مارنے پیٹنے کی خبر نہیں دیتا. ایک طریقے سے یار تم سے میں بہتر جانتا ہوں. کون ایسا بندہ ہے جو دوسرے کو معذوری سے نہیں، یار تم سے بہتر جانتا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہی میں عشاء کے وقت کے لیے کہہ رہا ہوں، ان تمام دلوں کو جو نعرے عشق میں سڑ بجھ گئے ہیں، ان کے لیے خبر دے رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم محبت رکھتے اور اس میں شر ہوتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذہن کے بیشتر کرائسس ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کو اپنے آپ سے زیادہ عقل مند مان لیتے ہیں. اور دیکھو یہ بات ہے، آپ دیکھو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں حجاب شرم حیا. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتوں سے پہلے اپنی بیویوں کو دیکھ لیا کرو. خادم صاحب، مجھے سب سے بڑا افسوسناک امر یہ لگتا ہے کہ ایک بیچاری لڑکی، ایک عورت جب بیاہی ہوئی جاتی ہے تو آپ کا حال یہ ہے کہ جاتے ہی 1 مہینے کے بعد اس کو سب سے بدترین عورت ظاہر کیا جاتا ہے، اسے گھر سے نکالا جاتا ہے، اسے ماں باپ کے طعنے دیے جاتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مردوں اور عورتوں سے کہ کون گھر چھوڑ کے آتا ہے؟ کون اپنے 20-25 برس کی رہائش گاہ چھوڑ کے آتا ہے؟ کون اپنے 20-25 برس کی محبتیں چھوڑ کے آتا ہے؟ کون اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر کسی نئے گھر میں قدم رکھتا ہے؟ اور اس کے لیے وہاں کیا خبر ہوتی ہے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ نے جو حضرت مہدی کی تعریف کی ہے وہی پہلی شب زواف میں تو فرمایا، کسی نے پوچھا علی سے کہ یا امام وقت کب آئیں گے مہدی؟
فرمایا اس وقت جب تم اس عورت کی طرح جو شب زفاف میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ کاش میرا ہسبینڈ اچھا نکلے، نیک نکلے، مجھ پہ مہربان نکلے، وہ جب تک تمہارے امت کے دل ایسے نہیں ہو جاتے کہ تم دعا کرو کہ کاش ہمارا کوئی لیڈر ہو ایسا محبت کرنے والا، خلق کی آزمائش پہ پورا اترنے والا، اللہ اور رسول سے انس رکھنے والا، اور تمام لوگوں کو جمع کر کے ان کی دلداری رکھنے والا۔ مگر یہ آسان تو نہیں آنا، یہ تبھی آئے گا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں تمہاری حالت شب زفاف میں بیٹھی ہوئی نئی دلہن کی طرح نہ ہو، تب سے پہلے نہیں آئے گا۔ اور خاتون حضرات، میں اس شب زفاف کی عورت کی بات کر رہا ہوں، ابھی 4 دن پہلے وہی عورت اس زمانے کا بہترین انتخاب تھی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائی گئی تھی، بڑی محبتوں سے ناز اور نخرے سے لائی گئی تھی، اچانک کیا ہوا کہ دنیا کی بدترین عورت ہو گئی؟ ڈزنٹ شی نیڈ ٹائم؟ ڈزنٹ شی وانٹ ٹائم؟ کیا وہ کسی دوسرے گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے ٹائم نہیں چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ سوت اور ساکن کا یہ جتنا حساب کتاب ہے کتنا اگلی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں آئی ہوئی عورت کو امیڈیٹلی ایک خاندانی غلام سمجھ کر اسے اتنا وقت بھائی نہیں دیتے ہو کہ وہ ایڈجسٹ کر سکے؟ اور طلاق کی بیشتر وجوہات یہ ہیں کہ وہ عورتیں جو آپ سے محبت اور تسکین کی آرزو لے کے آتی ہیں، آپ ان کو ایک ہی مہینے میں سب سے بدترین عورت ثابت کر دیتے ہیں۔ خاتون حضرات، ایک اور بھی المیہ ہے، پڑھی لکھی عورتوں، پڑھی لکھی عورتیں اگر اپنے مزاج کے مطابق نہ پائیں رشتے تو وہ ایک امر بن جاتا ہے، اور وہ نو آپشن سٹیج پہ ایسے خاوندوں کے پاس جاتی ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، مگر یہ تعلیم حاصل کرنا ان کی زندگی کا ان کے لیے سب سے بڑا شکوہ بن جاتا ہے۔ پورے کا پورا خاندانی ماحول جو نے اگلا خاوند کہتا ہے لو یہ بڑی آگئی پڑھی لکھی، او بھائی پڑھی لکھی لائے کیوں تھے؟ اس وقت تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اس سے بہتر عورت کوئی نہیں ہے، مگر نہیں، دیکھو پڑھی لکھی ہو کے بڑے ناز کرتی ہے، ساس کہتی ہے وہ تو ان پڑھ ہوتی ہے کہ یہ لو دیکھو اس عورت نے دیکھو ہماری زندگی عذاب میں ڈالی کہ ہر موقع پہ انگریزی بول جاتی ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی عذر، انتہائی غیر معقول رویہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم پڑھی لکھی عورتوں پہ جا بجا طنز سازی اور جا بجا ان کی زندگی عجیرن کر دیتے ہیں ان کی شادیوں کے بعد۔ خاتون حضرات، ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ طلاق۔ ہمارے ہاں یہ بدترین چیز ہے جو طلاق رائج ہے جس قسم کی، اس کی نہ خدا اجازت دیتا ہے نہ رسول اجازت دیتا ہے۔ ہمارے بہت سارے فقہا ایسے تھے جو بیسک غلطیاں کر بیٹھے ہیں۔ متفق علیہ یہ بات سن لیجئے کہ وہ غصہ جس میں حواس قائم نہ رہے اس میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی، اور وہ نشہ جس میں حواس معطل ہو جائیں اس میں کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ یہ متفق تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کرام کا یہ ہے۔ اگر کوئی فقی مل جائے جو اس فقہ پر اعتراض کرے تو ہمیں اصلی سورس دیکھنی ہوتی ہے کہ اصلی سورس کیا کہتی ہے۔ نشے میں اور غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک فتویٰ سنا دیتا ہوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کو ہم اگرچہ دیر بعد آنے کے باوجود ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی کے پاس ایک کیس آیا، ایک شخص نے شراب کی حالت میں طلاق دے دی، جو پہلے وہ بھی یہی کرنے لگے تھے کہ سزا کے ساتھ طلاق، مگر ان کو ایک صحابی نے عرض کی کہ یہ ایسے درست نہیں ہے، رسول اللہ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ اس کے جو فتویٰ آیا کتنا خوبصورت تھا، وہ فتویٰ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یو ول ریئلی انجوائے کہ وہ فتویٰ کیا تھا۔ آپ نے شراب کی حد لگائی اور طلاق لوٹا دی۔ جب یہ کیس آیا کہ ایک شخص نے
شراب کی حالت میں ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کی حد لگائی مگر طلاق لوٹا دی، اور یہی وتیرہ رہا، یہی فتویٰ رہا تھرو آؤٹ ہمارے ابتدائی مذہبی دنوں میں۔ کریم حضرات، میں آپ سے طلاق کی بات کر رہا تھا۔ کوئی آیت اللہ کی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ بھی عورتوں سے اگر جدا ہی ہونا ہو، اگر یہ ذلت آن ہی پڑی ہے تو ان کا احترام کرو، ان کو مصیبت میں نہ ڈالو، آنکھ بھر کے دیکھو کہ حالات کیا ہیں۔ بیچاری معصوم عورتیں بچوں سمیت کچہریوں میں چڑھی رہتی ہیں، ان کے مال و اسباب کے لیے آپ جان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خدا نے کہا ہے؟ خدا نے تو یہ کہا ہے کہ جب تم کوئی چیز اپنی بیوی کو دے دو، کسی بھی صورت دے دو تو اس کو لوٹاؤ نہیں، بغیر اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں واپس کر دے، تم لوٹاؤ نہیں۔ یہ شادیوں اور طلاق کے بعد ایک عورت کو تو جہیز باقی مانگنے کی ضرورت رہتی ہے، مگر مرد کو کیا ضرورت رہتی ہے؟ عورت کو تو یہ ضرورت رہتی ہے کہ اس نے اگر کسی دوسرے نکاح میں جانا ہے، وہ غریب تر ہو جاتی ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ ساز و سامان واپس مانگے۔ مگر مردوں کا رویہ اس میں بھیانک ہے، غیر ادبی ہے، بالکل فضول ہے، یہ غیر مذہبی ہے اور مسلسل اللہ کے کلام کے خلاف ہے کہ خدا ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں، پوری کتاب یہ کہہ رہی کہ احسان سے ان کو جدا کرو، محبت سے جدا کرو، نفرت نہ رکھو۔ یہ ایک انسانی قاعدہ کرینہ سمجھو، کوئی المیہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے طلاق، مگر اس میں زہر مت گھولو، ان کو طریقے سے دفع کرو اور طریقے تاکہ پھر کبھی ان سے بات کرنے کے قابل رہو۔ اور خادم حضرات، ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ بھی ہمارے اس معاشرے میں کہ حکومتیں انتہائی جاہلانہ ہیں، اور پتہ نہیں عورتیں ان کو کیوں ووٹ دیتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آل اوور پاکستان there should be an organization, there should be a place جہاں عورتوں کے حقوق کا تحفظ سوشل انجمنیں نہ کریں، سیاسی انجمنیں نہ کریں، حکومت کریں، ان کے مسائل کے لیے، ان کے کیسز کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے، ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ بے شمار عورتیں جو طلاق کے بعد اپنی فیملیوں کے سہارے رولتی ہیں، پلتی نہیں ہیں، رولتی ہیں، ہر کوئی تانا گر ہوتا ہے، ہر طرف سے ان پہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے، ہر طرف سے ان کو اپنی تحقیر کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی حکومت تو ہو، کوئی انسانی شرف اس میں ہو، کوئی مذہبی اخلاقی شرف رکھنے والی حکومت ایسی ہو کہ ان معصوم، ان مظلوم یہ عورتیں ہیں جو طلاق کے بعد اپنے روزگار کے لیے، اپنی زندگی کے لیے مردوں کی احسان مند ہوتی ہیں، اور کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو ایکسپلائٹ کیے بغیر ان کی مدد کرے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام اخلاقی جماعتیں اور تمام حکومتیں اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ مسلمان مردوں سے زیادہ مسلمان عورتوں کا تحفظ یہ ہے کہ ہر گلی کوچے میں ان کے معاملات کی حکومتی سطح پہ تحفظ کیا جائے، ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے جائیں جو ان کی زندگی کو امانت کی طرح سمجھیں اور جو ان کے بچوں کو امانت کی سمجھیں، اور انہیں رلنے کی بجائے عزت و افتخار سے زندگی بسر کرنے کا موقع دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، پہلے اپنی ذات پہ خرچ کرو، پھر بچے تو اہل و عیال پہ خرچ کرو، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر بچے تو دائیں بائیں دوسرے لوگوں پہ خرچ کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ پرائیورٹیز آف ایکسپینسز ہیں، مال ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتی کہ خرچ کہاں کریں۔ آپ کو حضور نے فرمایا۔ ایک عورتوں کی حدیث ہے، آپ کو اکثر سوال بھی کرتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کے گھر سے جب خیرات کرے تو خیرات اس کے خامند کو بھی اجر ہوتا ہے،
اگر آپ کے خاوند کے مظالم بڑھ جائیں، اس کے نقائص بڑھ جائیں، تو اگر اس کی بیوی اس کے لیے اسی کے مال سے خیرات کرے تو اس کا اجر اس کو بھی ہوتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی ہوتا ہے. ایک اجر سے دوسرا اجر گھٹتا نہیں ہے. یہ دو اجر ہیں جو برابر اس عورت کو ملیں گے جو اپنے خاوند کی کمائی سے خیرات کرے گی. ایمان والوں میں کامل ترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں. اپنے دامنے یعنی احساس اور ضرورت میں دیکھیے گا ان چار چیزوں میں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے چار چیزیں دے دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی گئیں. شکر گزار دل، پہلی چیز ہے شکر گزار دل. دوسری چیز ہے ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری چیز ہے آزمائش پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز ہے ایسی بیوی جو نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. اپنی اپنی زنبیل دیکھ لیجئے، ہے تو یہ عمر و عیار کی زنبیل، مگر دیکھ لیجئے کیا کیا کہاں پڑا ہوا ہے، کیا کیا بچتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو حضور نے کہا لشکر کو ذرا آگے گزر جاؤ. تو کہا عائشہ آؤ آج دوڑ لگاتے ہیں. تو ام المومنین نے کہا کہ میں اس وقت دبلی پتلی تھی اور موٹاپا نہیں آیا تھا، تو میں بھی تیار ہوگی دوڑ کے لیے. تو کہا چلو آؤ دوڑ لگاتے ہیں. پھر حضور نے اور ام المومنین نے دوڑ لگائی. تو فرماتی ہیں کہ میں چونکہ دبلی پتلی تھی میں دوڑ میں آگے نکل گئی. بس حضور نے بھی صبر کر لیا، بات ختم ہو گئی. پر کافی دیر گزرنے کے بعد کہتے ہیں پھر ہم اسی یا اس قسم کے صحرا سے گزرے. پھر اللہ کے رسول نے کہا لشکر کو ذرا آگے چلے جاؤ. پھر آگے چلے گئے. عائشہ پھر نہ دوڑ ہو جائے. حضور نے فرمایا کوئی صلح ہو جائے. تو ام المومنین نے کہا میں اس وقت تھوڑا وزن اٹھا چکی تھی، بھاری ہو چکی تھی. تو پھر دوڑ ہوئی تو حضور آگے گزر گئے. فرمایا عائشہ یہ اس شکست کا بدلہ. تو یار کوئی اتنی آپس میں کس فراخی سے باتیں ہوتی ہیں. فرمایا عائشہ یہ اس شکست کا بدلہ جو پہلی مرتبہ تم سے میں پیچھے رہ گیا تھا. اینڈ ان دی اینڈ یہ کرامت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. ویسے آپ کو بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آج تک دنیا میں جتنی محبتیں ہوئیں، جتنے تعلق پیدا ہوئے، اگر دنیا میں سب سے بڑا محترم نشان ہے کوئی تو وہ محبت کا نہیں ہے، عشق کا نہیں، شادی شدہ لوگوں کا. یہ جو تاج محل آپ دیکھتے ہو نا، یہ کسی ناجائز محبت کا معیار نہیں ہے. یہ 9 بچے والی عورتوں کا ہے، 12 بچوں والی عورتوں کا ہے. شکریہ راہل صاحب، 3 بڑھا دیے اس کے. آپ سوچتے ہو 12 بچوں والی عورت کا کیا حال ہوگا. اور شاہجہاں نے اس محترم خاتون کی یاد میں دنیا کو حیران کر دیا. میں اس کے آپ کو 3 لفظ سنا دیتا ہوں. کسی نے تاج کی تاریخ میں 3 فقرے کہے تو اس نے کہا اٹس اے ڈریم ان ماربل. تاج کو کسی نے خواب کو تاج میں ڈال دیا شاہجہاں نے. اٹس اے ڈریم ان ماربل، اٹس اے لیرک ان اسٹون. یہ پتھر میں غزل لکھی ہے. تو اس کے بارے میں ایک مصنف نے لکھا He's finally given this, he's on about winning a real bit of impetus. He's got those people up and about, everyone in the HBO VIP box. Again, deep in his crease and out.
Chris Gale didn't have to do too much there at all other than bend over. دبئی میں پی ایس ایل کا 20واں میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز آمنے سامنے. کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. اسلام آباد یونائیٹڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے 15 اوورز میں کراچی کنگز کو 6 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز کا ہدف دے دیا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے ڈوین سمتھ نے 49, بریٹ ہیڈن نے 20 رن سکور کیے. کراچی کنگز کی جانب سے سہیل خان اور عثمان خان نے 2 وکٹیں حاصل کی. دبئی میں پاکستان سپر لیگ کا 20واں میچ اسلام آباد یونائیٹڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز کو 6 وکٹوں کے نقصان پر 124 رنز کا ہدف دے دیا ہے. کراچی کنگز کی جانب سے محمد عامر نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. سہیل خان اور عثمان خان نے بھی 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. پاکستان سپر لیگ کا یہ 20واں میچ انتہائی اہم میچ. کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے لیے یہ اہم میچ ہے جس میں دونوں ٹیموں کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی. اگر کراچی کنگز یہ میچ جیت جاتی ہے تو وہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لے گی. اسلام آباد یونائیٹڈ, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی پہلے ہی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. اگر کراچی کنگز یہ میچ ہار جاتی ہے تو لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان فیصلہ ہونا ہے کہ کون سی ٹیم پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی. اس کا فیصلہ دونوں ٹیموں کے نیٹ رن ریٹ پر کیا جائے گا. دبئی میں پی ایس ایل کا 20واں یہ میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز آمنے سامنے. کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد یونائیٹڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی. اسلام آباد یونائیٹڈ نے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی کنگز کو 124 رنز کا ہدف دے دیا. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے بلٹن کے ساتھ. اس کے اسلام کا تو یہ ذرا اسی قسم کی ایک روایت ہے, ذرا غور سے سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے گانٹ رہے تھے. A very normal attitude. Neither he was prophet, nor she was the wife of a prophet. گھر بیٹھے تھے. مطلب یہ تو نہیں کہ پروفٹ جدا ہو گئی ہوگی, وہ تو پیدائش سے لے کے انجام تک جائے گی. مگر یہاں گھر میں یہ ماحول ہے کہ کوئی کسی کو ایکسٹرا آرڈنری لک سے نہیں دیکھ رہا. تو عائشہ صدیقہ فرماتی میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی, رسول اللہ اپنے جوتے گانٹ رہے تھے کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگا اور اس پسینے سے نور چمکنا شروع ہو گیا, روشنی پیدا ہونی شروع ہو گئی. عجیب خوبصورتی اور روشنی اس میں پیدا ہوئی کہ میں اس حسین منظر میں مستغرق ہو. بیوی کہہ رہی ہے, اور آج کل تو بیوی کو خاوند کا چہرہ دیکھنا اچھا ہی نہیں لگتا, مگر یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ جب میں نے اس نور کو ہوائدہ ہوتے دیکھا, وہ چمک پڑتی دیکھی, تو میں اس منظر میں مستغرق ہو گئی. تو رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا, اے عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مبہوت سی ہو گئی ہو. یعنی حضور کو اس کیفیت کا خود ذاتی طور پہ علم نہ تھا, وہ نظر آ رہی تھی ام المومنین عائشہ, مگر وہ خود شاید نہیں جانتے تھے. تو فرمایا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگا اور پسینے میں نور کی ہوائدہ ہونا شروع ہوا. اور اگر ابو کبیر خزلی کا جو زمانہ جاہلیت کا بڑا مشہور شعر ہے اس وقت آپ کو دیکھ لیتا تو یقیناً جان لیتا کہ آپ اس کے ان اشعار کے زیادہ حقدار ہیں. یہ ام المومنین بڑی پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ, ادیب تھی. تو کہا یا رسول اللہ اگر ابو کبیر حزلی کے وہ اشعار اگر شاعر خود دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ اس وقت اس کے شعروں کے سب سے بڑے حقدار آپ ہیں. تو صدیقہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا آپ کو تو نہیں نا شاعری سے نسبت دی. تو فرمایا ابو کبیر حزلی کیا کہتا؟ تو اس نے کہا, فرمایا وہ مبرئن من کل غبر حیزت و فساد مرضیات وداع مغیل فاذا نظرت علی اسرت وجہی برکتا کبرک الارض المتحلل, کہ میرا محبوب حیض اور نفاس اور ولادت اور رضاعت ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے. فاذا نظرت الی اسرت وجہی, جب میں نے اس کے روشن چہرے پہ نظر ڈالی
बरकता कबर किल आर्जिल मुतहल्लिल, तो ऐसे लगा जैसे बदली का कोई टुकड़ा है जिसमें बिजली चमक रही। आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मेरे पास है और जवाब कमाल का हुजूर ने जो बात, मेरा ख्याल है कि शायद अबू कबीर हुजली भी ऐसा जवाब जो है नहीं सोच सकता था। करीब आए, मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा जज़ाकल्लाह या आयशा, तो जज़ाकल्लाह या आयशा तो अन्नी खैर मा सुरिरतु मिन्नी कसुरूरी मिनके, कि अल्लाह तुझे जला दे आयशा, जितना तेरे कलाम से मुझे सरूर मिला इतना शायद तुझे मेरा चेहरा देखने से नहीं मिला। ये थे आइली जिंदगी की चंद एक वो बातें जो मियाँ बीवी में गुजरती हैं, किस दर्जा मोहब्बत से गुजरती हैं, किस नाज से गुजरती हैं, ये मोहम्मद और आयशा के दरमियान गुजरती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन बाबरकत हस्तियों के दरमियान कोई ऐसा हिजाब नहीं होता, कुछ ज्यादा मुकद्दस बनने की जरूरत नहीं होती। अगर जितनी देर हम अपनी वैल्यूज बचा सकते हैं, आज का दानिश्वर है जो अपने माजी से, अपने पास्ट से वो अक़दार बचा लें और एक मजबूत तरीन नेक इस्लाम क़यामत तक जाएगा, आप नहीं जाओगे, ये याद रखना। इस्लाम उस आखिरी इंसान तक जाएगा जो अल्लाह अल्लाह कहेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जब एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला शख्स नहीं रहेगा तब क़यामत आएगी। तो जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला है क़यामत नहीं आएगी। और बहुत सी नस्लें हमारी और आपकी क़यामत तक जाएंगी। प्लीज उन्हें दे के आगे भेजो, प्लीज। ऐ माओ, ऐ बहनों, ऐ मर्दाने आली मकाम, ऐ लोग जो यहाँ जमे हो, कुछ अपनी औलाद को दे के भेजो, कुछ सौगात पिछले जमाने की, हीरे जवाहरात जो महफूज हैं, अपनी जायदादों में से कुछ खर्च करो और अपनी अगली नस्लों को मताए मोहब्बत रसूल का एक शमा बराबर भी तोहफा दे दो, ताकि वो आगे जाते हुए यकीन करो वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज का कौल है, इकबाल कहता है दुश्मन ये चाहता है वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। आपके पास अभी बड़ा टाइम है। यूरोप के फिलासफर्स की तरह ना जाओ, उन्होंने पिछले हाउस से कोई चीज नहीं बचाई, सब आग की नजर हो गए। कोई दूसरी जंग अजीम की नजर हो गए, चर्च मर गया, खत्म हो गया। वो उनमें भी अच्छे लोग थे। कभी शरीयत मूसवी और ईसवी तमाम हुई, मगर शरीयत मोहम्मदिया को ज़वाल नहीं है। अगर शरीयत मोहम्मदिया जाएगी तो सारा ज़माना जाएगा, सारी ज़मीन जाएगी। मुतलक फसादुल अर्ज़ है, तो खुदा के लिए अपनी आइंदा नस्लों वालों को कोई मताए कदीम में से कोई खूबसूरत जो चीज़, कोई सदफ, कोई हीरा, कोई मोती, कोई टॉप कॉपी का म्यूजियम का जमूरत भी देते जाओ, वहां से चोरी करके नहीं, इखलाक के अंदर। तो कुछ न कुछ दे जाओ ताकि ये जो आज की नस्ल है खड़ी होकर कहे कि हमारे सीने मामूर हैं, हमारे दिल भरे हुए हैं, हमें जिंदगी में कुछ जरूरत नहीं सवाए मताए उनसे मोहम्मदिया के, सवाए उसकी गुलामी के कुछ दरकार नहीं। मोहम्मद हम ऐसा लीडर गुजरा ही नहीं जमाने में यार, ना कोई सॉक्रेटिस ऐसा, ना प्लेटो ऐसा, ना अरिस्टोटल ऐसा, ना ऑगस्टीन ऐसा, ना एक्विनॉस ऐसा। ऐसे सरदार की मुताबिक हमें तफाखर में मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बस मैंने जो अर्ज करनी थी। अल्लाह ताला आपको तौफीक बख्शे और मुझे भी तौफीक बख्शे कि मैं जो करूं वो कहूं, जो सुनूं वो आगाज़ से इखलाक से सुनूं। अल्लाह ताला आप पे भी करम फरमाए, मुझ पे भी करम फरमाए और हमारी ये सोबतें जब तक जिंदगी है जारी रहें, जब तक आपका इखलास है जारी रहे।